بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اقصروا علیہ صلاۃ فی یوم الجمعۃ فإنہ لیس احد یصلی علی یوم الجمعۃ الا اردت علی صلاۃہ۔ رواہ الحاکم والبیہقی وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اکثروا علیہ الصلاۃ فی یوم الجمعۃ، فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو جمعے والے دن۔ فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اکثروا علیہ الصلاۃ فی یوم الجمعۃ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فرمایا کہ کوئی شخص یا کوئی امتی بھی ایسا نہیں کہ جو جمعے والے دن مجھ پر درود پڑھے الا اردت علیہ صلاتہ، لیکن اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا، اور اس حدیث کو امام حاکم نے، امام بہقی نے روایت کیا، اور یہاں فرمایا آقا نے کہ جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھو، اور بے شک جو شخص بھی کثرت سے جمعے والے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے، یعنی مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ فرمایا کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ، میری بارگاہ میں اور میرے روزے کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے، اور اللہ پاک نے اسے ساری دنیا کی آواز اور ساری دنیا کی گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جو وہ کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ فرشتہ سنتا بھی ہے، اس کلام کو بندوں کی سمجھتا بھی ہے، اور جو درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ درود ادھر امتی پڑھتا ہے، وہ فرشتہ درود مجھے پہنچا دیتا ہے کہ آقا فلاں فلاں بندے اور فلاں یہ نام ہے، یہ اس کی بلدیت ہے، یہ علاقہ ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ اس کی برادری ہے، اور یہ اس کا حسب نسب ہے، یہ ملک ہے، سب کچھ اے ٹو زی اس کا بائیو ڈیٹا بتا کر فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیتا ہے درود۔ ارے درود کی بڑی برکت ہے، درود بندے کے باطن کو پاک کرتا ہے، درود بندے کے دل کو صاف کرتا ہے، ارے درود غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے، جو درود پڑھتا ہے ملائکہ اس پر دعائے رحمت کرتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، ارے جو درود پڑھتا ہے اس کا باطن چمک اٹھتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کی نیت اور سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ چلتا فرش پر ہے، ہوتا عرش پر ہے، جو درود پڑھتا ہے خدا اس پہ خود درود پڑھتا ہے۔ فرمایا جو درود پڑھتا ہے اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ارے جو درود پڑھتا ہے محبت دنیا اس کے باطن سے نکال دی جاتی ہے، جو درود پڑھتا ہے لذت دنیا، فرحت دنیا، حلاوت دنیا، دولت کی لالچ، طمع، حرص اس کے دل سے مٹائی جاتی ہے، اور سرکار مدینہ کی محبت اس دل میں جگائی جاتی ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے جادو ٹونا اس پہ اثر نہیں کرتا، جو درود پڑھتا ہے رحمت کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے ارے روئے زمین کی ہر شے اس کے لیے استغفار کرتی ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ مرتا بعد میں ہے، جنت میں پہلا ٹھکانہ اور گھر وہ دیکھ لیتا ہے۔ ارے جو درود ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، محبت سے پڑھے، دیوانگی سے پڑھے، مستانگی سے پڑھے، شیفتگی سے پڑھے، ارے عشق اور جنون سے پڑھے، اور محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ دل میں سجا کر پڑھے، اور مدینہ کی ہوائیں اور فضائیں دل میں
بسا کر پڑھے اور دنیا سے بیگانہ ہو کر بارگاہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہو کر جو ذوق شوق محبت جنوں عشق اور دیوانگی سے جو درود پڑھتا ہے وہ مرتا بعد میں ہے، دیدار محمد پہلے پا جاتا ہے۔ تو درود بندے کو اونچا کر دیتا ہے، درود کی بڑی شان ہے، اس لیے ہمیں درود عام دنوں میں بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ہمیں درود جمعے والے دن بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث حضرت ابو مسعود انصاری وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا قال اکثروا علیہ الصلاۃ فی یوم الجمعۃ، کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، اور فرمایا جو شخص بھی جمعے والے دن درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ درود پیش کیا جاتا ہے، اور بادشاہ کا مقام یہ ہے کہ اس کے دربار کے نوکر چاکر وہ کیا کریں، وہ پیش کریں کوئی شے۔ یہ بادشاہ کی شان ہے، اور یہ بادشاہ کا مقام ہے، اور یہ بادشاہ کا پروٹوکول ہے کہ فرشتے نوکر بارگاہ مصطفیٰ کے وہ دربان ہو کر، نوکر ہو کر، چاکر ہو کر، دریوزہ گر ہو کر، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بادشاہ اور آقا کی بارگاہ میں، شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں وہ امتیوں کا درود پیش کریں۔ یہ بادشاہ کا پروٹوکول ہے۔ تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، اس لیے بچے بھی درود پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، نوجوان بھی پڑھیں، ضعیف بھی پڑھیں، میل بھی پڑھیں، فیمیل بھی پڑھیں، اور کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود خود خدا پڑھ رہا ہے۔ ارے جو عمل خدا کرتا ہے وہی مخلوق کرے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں، برکتوں، انوار، تجلیات، فیوزات، برکات، حسنات اور خیرات کی بارشیں امت مصطفیٰ پر کھول دے گا۔ اس لیے درود کو اپنا کیا کر لیں، وظیفہ حیات کر لیں، اور درود کو اپنا ورد زبان کر لیں، اور وظیفہ حیات کریں، اور درود سے محبت کریں، درود سے عشق کریں، درود سے دیوانگی ہو، شیفتگی اور کی کیفیت ہو۔ ارے درود پاک بندے کو فرش سے اٹھا کر عرشی بنا دیتا ہے، درود بندے کو ملکوتی صفات عطا کرتا ہے، درود بندے کو جبروتی صفات عطا کرتا ہے، درود بندے کو ہاہوتی صفات عطا کرتا ہے، درود بندے کو لاہوتی صفات عطا کرتا ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے ملائکہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ارے جو درود پڑھتا ہے وہ ملائکہ کی صحبت میں چلا جاتا ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے وہ صحبت مصطفیٰ میں چلا جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اسے وہ صحبت خدا میں ہوتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ اسے قرب مصطفیٰ اور ساتھ قرب خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو درود کثرت سے پڑھے اور لگاتار پڑھے اور مسلسل پڑھے اس پر رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں، عنایتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی گفتار، رفتار، کردار، معاملات اس کی سارے پاکیزہ صاف ستھرے کر دیے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والے پر دین کے جو معاملات ہیں اور جو دینی فرائض ہیں، ذمہ داریاں، وہ آسان کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں درود پاک سے محبت کرنی چاہیے اور کثرت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث میں آپ دیکھ، اور اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام بہقی علیہ السلام نے بیان کیا، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ آقا نے فرمایا مجھے درود پیش کیا جاتا ہے۔ اگلی ایک دو حدیث بیان کروں گا، اس میں بات مزید کھل جائے گی۔ تو جمعے والے دن درود پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا جس نے نماز عصر کے بعد، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد جس نے 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ یہ ہے درود کی فضیلت اور درود کا مقام۔ کیوں؟ درود خود خالق کائنات پڑھ رہا ہے، ارے مالک کائنات پڑھ رہا ہے۔ جو عمل اللہ کر رہا ہے وہ عمل اگر بندے کریں
تو وہ بندہ حقیقت میں بندہ خدا ہو جاتا ہے۔ ارے جو درود مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے اسے محبت مصطفیٰ عطا کر دی جاتی ہے، جو درود مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے اسے خدمت انسانیت کا پیکر کر دیا جاتا ہے، جو درود مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے اسے جمال انسانیت اور کمال انسانیت اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے اس کا ضمیر زندہ کر دیا جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کی روح تابندہ ہو جاتی ہے، جو درود پڑھتا ہے مصطفیٰ پر اس کا قلب و باطن تابہ، روشن، منور، تابندہ ہو جاتا ہے اور پائندہ ہو جاتا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتا رہتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ زیر قبر اور زیر زمین وہ زندہ رہتا ہے اور پائندہ رہتا ہے اور درخشندہ رہتا ہے اور تابہ، منور اور پائندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اس کی بہت سی برکات ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں، فیوزات، برکات، حسنات اور خیرات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔